یاجوج ماجوج کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، کیونکہ آبادی کے حساب سے ہماری دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ریلیجن یعنی کہ اسلام میں اس کو ایک قیامت کی نشانی کے طور پر جانا جاتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ جب ہماری یہ دنیا ختم ہوگی یعنی جب قیامت آئے گی تو اس سے پہلے ہماری دنیا میں جو 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہوگا۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے کہاں سے، کب نکلیں گے، کیسے نکلیں گے اور نکل کر کریں گے کیا؟ اور ساتھ ہی ساتھ سوال تو یہ بھی ہے کہ آخر یاجوج ماجوج ہیں کون، یہ کہاں سے ہیں، ان کا اتہاس کیا ہے اور آخر ان کی انسانوں سے دشمنی کیا ہے؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یاجوج ماجوج کی اس دیوار کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ جو دیوار نہ صرف حد سے زیادہ مشہور ہے بلکہ جس دیوار کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ دراصل یاجوج ماجوج پچھلے کئی سالوں سے بلکہ پچھلے ہزاروں سالوں سے اسی دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ ہم بتائیں گے کہ آخر آج کے دور میں وہ دیوار کون سے دیش میں موجود ہے اور کیا ہوا تھا کہ جب ہمارے دنیا کے ایکسپرٹس اس دیوار کو ڈھونڈ کر اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آخر ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر ایسا کیا دیکھا تھا کہ جس سے وہ لوگ حیران ہو گئے تھے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ دراصل یاجوج ماجوج کے اتہاس کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے ہم کو حضرت ذوالقرنین کے اتہاس کو سمجھنا ہوگا۔ مگر پھر سے سوال یہی ہے کہ آخر اب یہ ذوالقرنین کون تھے؟ دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ جب آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، یعنی لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہاں پر موجود اس دور کے جو کچھ بڑے بڑے یہودی عالم تھے وہ دراصل پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے 3 سوال رکھے اور ان سے یہ کہا کہ اگر آپ نے ان تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ تینوں ایسے سوال ہیں کہ جن کا جواب ایک نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے۔ دوستو ان بڑے یہودی عالموں کی طرف سے جو 3 اہم سوال پوچھے گئے تھے ان میں سے ایک سوال حضرت ذوالقرنین سے ریلیٹڈ بھی تھا، یعنی وہ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آخر ذوالقرنین کون ہیں، اور انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اس انسان کے بارے میں بتائیے کہ جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ اس کے بعد باقاعدہ وحی نازل ہوئی تھی اور قرآن کے اندر پورے ایکسپلینیشن کے ساتھ ذوالقرنین کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بتایا گیا کہ آخر ذوالقرنین کون تھے بلکہ ان کے ان 3 سفروں کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو انہوں نے دراصل دنیا کے 3 کونوں تک کیے تھے۔ دراصل دوستو ذوالقرنین ہماری دنیا کے ایک ایسے بادشاہ تھے کہ جو آج سے لگ بھگ 2500 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ 580 عیسیٰ پورو کے قریب میں۔ اس حساب سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 500 سے 600 سال پہلے گزر گئے تھے۔ رہا سوال ان کی سلطنت کا، تو ان کی سلطنت آج کے دور کے پاکستان سے لے کر گریس یعنی یونان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس حساب سے بیچ کے جتنے بھی دیش ہیں یعنی کہ ترکی، سیریا، عراق، ایران، افغانستان، یہ سارے ہی دیش ان کی سلطنت میں آیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی گنتی اتہاس کے ان چند حکمرانوں کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جن کا راج پوری دنیا پر ہوا کرتا تھا۔ یونانی لوگ جہاں ان کو سائرس دی گریٹ کے نام سے جانتے تھے تو وہیں ایرانی لوگ ان کو کورش کبیر کے نام سے جانتے تھے۔ رہا سوال ذوالقرنین لفظ کا، تو ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے 2 سینگ والے، اور یہ نام ان کے ان 2 سینگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو دراصل ان کے سر پر رکھے ہوئے تاج میں ہوا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ہزاروں سال کے بعد جب کڑی ریسرچ کے بعد ہماری یہ دنیا ان کا مقبرہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی تو ان کے مقبرے میں بھی ایک ایسا اسٹیچو نکلا تھا کہ جس اسٹیچو پر موجود تاج میں نہ صرف 2 سینگوں کو دیکھا جا سکتا ہے بلکہ اس کے اوپر دنیا کے 3 کونے بھی بنے ہوئے تھے، جو سیدھے طور پر حضرت ذوالقرنین کے ان مشکل بھرے 3 سفروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو سفر انہوں نے دنیا کے 3 کونوں تک کیے تھے۔ مگر دوستو اب آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہی سوال چل رہا ہوگا کہ چلیے وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر جب ان کو پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا تو آخر ان گنے چنے بڑے یہودی عالموں کو ان کے بارے میں کیسے پتا تھا کہ جنہوں نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا تھا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل حضرت ذوالقرنین کا یہودیوں کے اتہاس کے ساتھ بھی ایک گہرا رشتہ ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ دوستو 586 عیسیٰ پورو میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے ہماری اس دنیا میں بابل نام کی سلطنت حد سے زیادہ طاقتور ہوا کرتی تھی، بلکہ یہ کہیے وہ اس دور کی سپر پاور تھی، اور اس کا جو بادشاہ تھا کہ جس کا نام بخت نصر ہوا کرتا تھا وہ حد سے زیادہ ظالم انسان تھا۔ اس نے اس دور کے یروشلم شہر پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ وہاں پر بے انتہا لوٹ مار بھی کی۔ وہاں پر موجود ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا اور باقی بچے ہوئے سبھی زندہ یہودیوں کو قیدی بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ اتنا ہی نہیں، جاتے جاتے یہودیوں کا وہاں پر موجود جو فرسٹ ٹیمپل تھا یعنی کہ ہیکل سلیمانی، جس کو یہودی سب سے زیادہ پوتر یعنی مقدس مانا کرتے تھے، اس کو بھی اس نے پوری طرح سے تباہ کر دیا۔ فی الحال دوستو دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ دنیا میں بدلاؤ بھی آتے رہے۔
اگلے 50 سالوں کے اندر ہی حضرت ذوالقرنین دنیا کی ایک نئی طاقت بن کر ابھر چکے تھے۔ انہوں نے 539 عیسیٰ پورو میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پہلے بابل پر حملہ کر کے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ فتح کر لیا۔ اب ظاہر ہے دوستو، حضرت ذوالقرنین حد سے زیادہ رحم دل اور انصاف پسند انسان تھے۔ وہ جہاں پر بھی جاتے تھے لوگ ان کے سوبھاؤ کو دیکھ کر ہی ان پر فدا ہو جاتے تھے اور ان کی فوج میں ہی شامل ہو جاتے تھے۔ لہٰذا اب جب انہوں نے بابل کو فتح کیا تو بابل کے لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے تھے، اور وہاں پر موجود جو یہودی تھے کہ جن کو کچھ سال پہلے ہی یروشلم سے غلام بنا کر بابل میں لایا گیا تھا، ان کے ساتھ بھی حضرت ذوالقرنین نے بہت اچھا سلوک کیا۔ ان کو ان کے سارے حق واپس دیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو شہر تھا جو پوری طرح سے اجڑ چکا تھا اس کو دوبارہ بسانے میں بھی ان کی مدد کی۔ باقاعدہ ان کو بابل سے یروشلم پہنچایا اور ان کے اس ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ تعمیر کروایا کہ جس کو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے پوری طرح سے تباہ کر دیا تھا۔ اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت ذوالقرنین کے یہودی قوم سے نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو آج تک یہودی قوم میں ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور ان کا نام بھی بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہی اس دور کے بڑے یہودی عالموں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ذوالقرنین سے ریلیٹڈ سوال بھی کیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اس دور میں دنیا کا کوئی بھی عام انسان نہیں جانا کرتا تھا سوائے خدا اور چند بڑے یہودی عالموں کے۔ فی الحال دوستو، اب یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ آخر حضرت ذوالقرنین کی اپنے تینوں سفروں کے دوران یاجوج ماجوج سے ملاقات کب اور کیسے ہوئی تھی۔ تو آپ کو بتا دیں کہ قرآن میں حضرت ذوالقرنین کے ایک سفر سے ریلیٹڈ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک راستے پر ہو لیا، یعنی کہ ایک سفر پر نکلا، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کرو۔ یعنی دوستو، قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنے 3 سفروں میں سے ایک سفر ویسٹ کی سائڈ میں کیا تھا، اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنی آگے پہنچ گئے تھے کہ ان کو ایک پانی کا چشمہ ملا تھا، اور وہیں پر ہی انہوں نے سورج کو غروب ہوتا ہوا پایا تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہاں پر ان کی ایک قوم سے بھی ملاقات ہوئی تھی جس قوم نے ان سے یاجوج ماجوج کے بارے میں شکایت کی تھی۔ دراصل یاجوج ماجوج اس علاقے میں رہنے والی ایک ایسی قوم تھی کہ جو حد سے زیادہ ظالم اور خطرناک تھی۔ آس پاس کے علاقوں پر حملے کرنا ان کے لیے عام بات تھی، یا آس پاس کے قبیلوں پر حملے کر کے ان کے آدمیوں کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے، پورے قبیلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کے باقی بچے ہوئے بچوں عورتوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا 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 کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، آگے قرآن میں ان کی لوکیشن کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق یاجوج ماجوج نام کی یہ خطرناک قوم 2 ایسے پہاڑوں کی اونچائیوں پر رہا کرتی تھی کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ موجود تھا۔ اسی لیے آس پاس میں رہنے والے وہ عام لوگ کہ جو یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے حد سے زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، انہوں نے نہ صرف حضرت ذوالقرنین سے ان کی شکایت کی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ہم لوگ بہت سارا مال و دولت اکٹھا کر کے آپ کو دے دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک حد سے زیادہ مضبوط اور طاقتور دیوار بنا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روک سکیں۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، بس تم میری فزیکل مدد کرو، یعنی کہ جسمانی طور پر۔ بس پھر کیا تھا کہ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ مل کر ان سبھی عام لوگوں نے اور حضرت ذوالقرنین کی فوج نے وہ دیوار بنانا شروع کر دی۔ یہ دیوار دراصل لوہے اور تانبے کو پگھلا کر بنائی گئی تھی، اور یہ ایک ایسی دیوار تھی کہ جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ تب سے لے کر آج تک لگاتار یاجوج ماجوج اسی دیوار کے پیچھے قید ہیں، اور تب تک رہیں گے کہ جب تک یہ دیوار ٹوٹ نہیں جاتی، اور یقینی طور پر یہ دیوار ایک نہ ایک دن ٹوٹنا بھی ضرور ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ پوری کی پوری خوخار اور ظالم قوم ہر دن اس دیوار کی بنیادوں کو کھودنے کی کوشش کرتی ہے، اور شام تک جب یہ زیادہ تر کام کر چکے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کر واپس چلے جاتے ہیں کہ اب ہم بچا ہوا کام صبح کو کریں گے، مگر انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب اگلے دن جب یہ صبح میں پلٹتے ہیں تو وہ دیوار بالکل اسی حالت میں موجود ہوتی ہے کہ جس حالت میں انہوں نے اس کو کھودنا شروع کیا تھا، یعنی پھر سے مضبوط اور بالکل سلامت ہو جاتی ہے۔ مگر دوستو، قیامت سے پہلے وہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جب یہ شام میں لوٹتے وقت انشاءاللہ بھی کہہ دیں گے، اور اس انشاءاللہ کی برکت سے ہی جب یہ اگلے دن آئیں گے تو ان کی دیوار بالکل اتنی ہی کھدی ہوئی ملے گی جتنی یہ کھدی ہوئی چھوڑ کر گئے تھے، جس کی وجہ سے اس دیوار میں چھید ہو جائے گا اور یہ لوگ پوری طرح سے باہر آ جائیں گے۔ باہر آتے ہی یہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، یعنی ساری ندیوں کو سوکھا کر دیں گے۔ دوستو، اب اگر بات کریں سب سے بڑے سوال کے بارے میں کہ آخر یاجوج ماجوج کی وہ دیوار آج کے دور میں کہاں ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بارے میں بڑے بڑے اسکالرز کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔
ڈاکٹر مولانا ابوال کلام آزاد اور ان جیسے کچھ بڑے اسکالرز نے اپنی ریسرچ کے بعد یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ دراصل جس جگہ پر حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی وہ دیوار بنائی تھی وہ دراصل آج کے دور کا دربن کا وہ علاقہ تھا کہ جو ارمینیا اور آذربائیجان کے علاقے میں موجود ہے۔ ان لوگوں کی ریسرچ کے مطابق اس علاقے میں سب سے پہلے حضرت ذوالقرنین نے ایک قلعہ بنوایا تھا اور پھر اس قلعے کی دیواروں کو ہی لوہے اور تانبے سے ملا کر بنایا تھا تاکہ آس پاس کی ان سبھی قوموں کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچایا جا سکے کہ جن قوموں نے حضرت ذوالقرنین نے اپنی حفاظت کے لیے ریکویسٹ کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، ان لوگوں کے مطابق وہاں پر آج تک نہ صرف اس قلعے کے نشان موجود ہیں بلکہ دیوار کے نشان بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایون قرآن میں بھی یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن پائی جاتی ہے اس انفارمیشن سے بھی یہ لوکیشن کافی حد تک میچ کرتی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں سملر پائی جاتی ہیں۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کی لوکیشن سے ریلیٹڈ یہ نظریہ رکھنے والے لوگ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل ان کو قید کرنے کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، مگر پھر بعد میں یاجوج ماجوج کی قوم میں خضر نام کا ایک بادشاہ پیدا ہوا جس نے نہ صرف خود یہودی دھرم کو قبول کر لیا تھا بلکہ اپنی قوم یعنی یاجوج ماجوج کو بھی یہودی بنا دیا تھا۔ اور آج کے دور میں جتنے بھی دنیا میں یہودی پائے جاتے ہیں وہ دراصل یاجوج ماجوج کی ہی نسل سے ہیں۔ ثبوت کے طور پر یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کیونکہ یہودی ایک ایسا دھرم ہے کہ جس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی نیا انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہودی تو دراصل ایک نسل ہے کہ جس کا شجرہ اوپر جا کر نبیوں سے مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اصل میں اتہاسک طور پر یہودی گندمی کلر کے ہوتے تھے، مگر آج کے دور کے جو یہودی ہیں وہ دراصل گورے چٹے ہیں جو عام طور پر ترک نسل کے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی ریسرچ کو اور بھی زیادہ پکا ثابت کرنے کے لیے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ جس میں کہا گیا تھا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ حد سے زیادہ قریب آ چکا ہے اور آج ان لوگوں نے اپنی دیوار میں اتنا بڑا سوراخ کر لیا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے مطابق اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل ان لوگوں نے اپنی دیوار سے نکلنے کا راستہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہی ڈھونڈ لیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی فوجیں اس علاقے میں آ کر یاجوج ماجوج سے جنگیں بھی کر رہی تھیں۔ مسلم فوجوں کی یاجوج ماجوج کے ساتھ اتہاس میں جنگیں ہوئی تھی۔ اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ دراصل صحابہ اکرام کی ان قبروں کی مثال دیتے ہیں کہ جو آج تک ارمینیا اور آذربائیجان کے ان علاقوں میں موجود ہیں، جو یقینی طور پر ہم لوگوں کو حد سے زیادہ حیران کر دینے والی چیز ہے۔ مگر ظاہر ہے دوستو، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں اب یہی سوال چل رہا ہوگا کہ اگر اس ریسرچ کو صحیح مان بھی لیا جائے اور یہ قبول کر لیا جائے کہ آج کے یہودی ہی دراصل یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں، تو آخر یہ لوگ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر حملہ آور کیسے ہوں گے؟ کیونکہ آج تک تو ہم لوگ عام طور پر یہی پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو قیامت سے پہلے نکلیں گے وہ دراصل پوری دنیا پر حملہ آور ہوں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل ان سارے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر حملہ آور ہونے کا مطلب تلواروں سے حملہ آور ہونا نہیں ہے، یعنی ہتھیاروں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ یہاں پر حملہ آور ہونے کا دوسرا مطلب ہے، یعنی ایک طرح سے یاجوج ماجوج پوری دنیا پر حاوی ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے آج کے دور میں چاہے آپ لوگ میڈیا کو دیکھ لیجئے، پولیٹکس کو دیکھ لیجئے، بزنس فیلڈز کو دیکھ لیجئے، دنیا کا کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیجئے، ہر فیلڈ میں یہودی ہی پوری دنیا میں سب سے اوپر بیٹھے ہیں۔ وہ نہ صرف سب سے زیادہ طاقتور ہیں بلکہ دنیا کو جس طرح سے چاہتے ہیں اس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ پوری دنیا پر حاوی اور حملہ آور ہیں۔ مگر ظاہر ہے دوستو، ریسرچ تو ریسرچ ہی ہوتی ہے، یہ کسی بھی انسان کی بڑی محنت و مشقت کے بعد پرسنلی اپنی قائم کی ہوئی ایک رائے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچ کو کچھ بھی نہیں مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر مولانا ابوال کلام آزاد اور ان جیسے بہت سارے اسکالرز کی بڑی محنت و مشقت کے بعد کی گئی اس ریسرچ کو آج دنیا کے زیادہ تر مسلمان ذرہ برابر بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ان لوگوں کی ریسرچ آج بھی یاجوج ماجوج سے جڑے بہت سارے سوالوں کے جواب دینے کے قابل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے نکلنے والے یاجوج ماجوج کی جو آبادی ہوگی وہ دراصل دنیا کے انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوگی، مگر اگر یہودیوں کو ہی ان کی نسل مان لیا جائے تو یہودی تو دنیا کا 1% بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یاجوج ماجوج کی نسل یہودی ہیں اور وہ آزاد ہیں، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب رہ جائے گا کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر دن اپنی دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے ریلیٹڈ ارمینیا اور آذربائیجان کے علاقے کی جو لوکیشن یہ لوگ بتاتے ہیں وہ دراصل دو پہاڑوں کے بیچ میں ہونے والی بات کو بھی جسٹیفائی نہیں کرتی ہے، یعنی وہ قلعے کی لوکیشن دو پہاڑوں کے بیچ میں نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ دیوار دو پہاڑوں کے بیچ میں ہی بنائی گئی تھی۔ فی الحال دوستو، اب اگر بات کریں یاجوج ماجوج کی دیوار کی لوکیشن سے ریلیٹڈ دوسری تھیوری کے بارے میں، تو آپ کو بتا دیں کہ ہماری دنیا میں اب ایک ایسی ریسرچ ٹیم بھی موجود ہے کہ جس نے نہ صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کی دیوار کو ڈھونڈ چکی ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ وہاں جا کر باقاعدہ اس دیوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے۔
इस रिसर्च टीम के मुताबिक इन लोगों ने सबसे पहले कुरान, हदीस और ऐतिहासिक किताबों में जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है याजूज माजूज से रिलेटेड उस सब को इकट्ठा किया और फिर उसके बाद इस सारी इंफॉर्मेशन की मदद से उस दौर के हिसाब से दुनिया का एक नक्शा तैयार किया और उसके बाद ये लोग याजूज माजूज की दीवार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इन लोगों के मुताबिक ये दीवार आज के दौर में किर्गिस्तान नाम के उस देश में मौजूद है जो किसी दौर में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, यानी रूस के अंडर में आया करता था। मगर जब यूएसएसआर टूटा तो उसके बाद ये एक अलग रियासत बन गई। इन लोगों के मुताबिक इस इलाके में आज के दौर में बहुत कम ही लोग आबाद हैं और देश का ज्यादातर हिस्सा मैदानों और पहाड़ों से भरा पड़ा है, यानी देश का ज्यादातर हिस्सा मैदानी और पहाड़ी है। इसके अलावा बात करें अगर रिसर्च टीम की तो इसमें कुछ लोग मिस्र के थे जबकि ज्यादातर लोगों का ताल्लुक सेंट्रल एशिया से था। इन लोगों ने 1 साल 4 महीने का लंबा सफर तय किया। इनमें से कुछ लोगों को मौसम की शिद्दत और बहुत सारी सफर की परेशानियों की वजह से अपनी जानें भी गंवानी पड़ी थी। फिलहाल जब ये उस लोकेशन पर पहुंचे तो इन्होंने देखा पहाड़ के बीच में बकायदा बर्फ का एक ऐसा रास्ता मौजूद है कि जो देखने से ही पता चलता है कि दरअसल वो कुदरती रास्ता नहीं है बल्कि इंसानों के द्वारा ही उसको बनाया गया है। वो इसलिए क्योंकि पास में पड़े हुए पत्थरों से ये पता चलता है कि इसको मेटल यानी कि लोहे और तांबे से पिघलाकर बनाया गया है। इन लोगों ने वहाँ जाकर देखा कि दरअसल 2 पहाड़ों के बीच में वो जो दीवार है कि जो मेटल के जरिए से बनाई गई है उसके ऊपर बर्फ की एक मोटी परत मौजूद है, एक ऐसी मोटी परत कि जो देखने में बिल्कुल सीधी यानी कि फ्लैट दिखाई देती है। अब जाहिर है एक ऐसा इलाका जहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी मौजूद नहीं है, उस इलाके में किसी भी इंसान को एक ऐसी दीवार बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी। वैसे तो इस एग्जैक्ट लोकेशन तक कोई भी इंसान ना तो अपनी कार से पहुंच सकता है, न ही किसी जानवर पर बैठकर और न ही इस तरह की किसी और सवारी के जरिए से। मगर जब ये लोग हेलीकॉप्टर के जरिए से इस लोकेशन पर लैंड हुए तो ये लोग देखकर हैरान हो गए कि मेटल डिटेक्टर ने फौरन सिग्नल देना शुरू कर दिए, यानी इन लोगों को ये बताया कि इस बर्फ की मोटी तह के नीचे एक ऐसी दीवार मौजूद है कि जिसको हजारों साल पहले मेटल यानी कि लोहे और तांबे के जरिए से बनाया गया था। मगर जाहिर है दोस्तों ये भी तो एक्सपर्ट्स की एक रिसर्च ही है और अभी भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि जिनका जवाब ढूंढना बाकी है। आज की अपनी